بھی درخواست کی، لیکن کیونکہ آپ ماڈریٹر تھے تو آپ سے میں نے پھر وہ آپ سے سوال نہیں کیا، اور میں نے ان تینوں سے سوال کیا۔ سوال صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج امت کے یہ فرقے ہیں، یہ حقیقت ہے اور ان کے نام بھی ہیں۔ اب کون سا فرقہ ہے جس کو آپ جنتی مانتے ہیں، اس کا نام بتائیں۔ نام نہیں بتایا گیا، اور آگے سے جو ہے وہ جماعت احمدیہ پر اعتراض شروع کر دیے ہیں۔ بھئی یہ سوال ہی نہیں ہے۔ اعتراضات اگر آپ کریں گے تو میں آپ سے بڑھ کر لوگوں پر اعتراض کر سکتا ہوں۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہی وہ ایک ہوں، یہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، چاہے اس کا نام بریلوی مسلک ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، شیعہ ہو، اسماعیلی ہو، چکڑالوی ہو، نیچری ہو، کوئی بھی ہے۔ کیا کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ جماعت نہیں ہوں؟ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی وہ جماعت ہوں۔ اب کیونکہ یہ عالم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم دین کے وارث ہیں، صبح سے لے کر شام تک یہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بھی حکم یہ ہے کہ لوگوں کو سچی بات بتاؤ۔ تو وہ بات کیوں نہیں بتاتے؟ اس فرقے کا نام کیوں نہیں بتاتے جو جنتی ہے، جس میں لوگوں نے شامل ہونا ہے؟ اس کا نام بتائیں نا باقیوں سے، تاکہ لوگ بچیں۔ ٹھیک ہے، اچھا طاہر آپ ادھر ہی ہیں؟ طاہر اگر آپ ہیں سامنے تو ذرا اگر مجھے بتا دیں ایک سیکنڈ کے لیے۔ نے کہا تھا میں 10-15 منٹ کے لیے جا رہا ہوں پیچھے۔ اچھا ایک منٹ میں اس کو شاید اگر آواز پہنچ رہی ہے تو چلیں، اگر طاہر ادھر نہیں ہے نا، برائی صاحب آپ ادھر ہی ہیں؟ ہلو رضا صاحب، میری آواز آ رہی؟ ہاں اب آئی ہے۔ ہاں میں اپنی کلوزنگ کر رہا تھا، میں وہ اس لیے تھوڑا 10-15 جی منٹ جی بزی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حکم کریں آپ۔ ہاں میرا خیال ہے اگر ابھی اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں، اب اوپر تو صرف احمدی ہی دوست بیٹھے ہیں، تو اگر جی آپ جی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کنٹینیو کریں، تو مجھے جی جی پھر اب اجازت لینی ہے۔ اور دوسرا میں اپنے احمدی دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وڑائش صاحب یہاں جو بھی ہمارے کسی کے کوئی کنسرن ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، یہاں وہ بطور ماڈریٹر بیٹھے ہیں، وہ ان کی نمائندگی اس طرح سے نہیں کر رہے، وہ ایک نیوٹرل طور پہ یا جس طرح سے بھی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی بھی ہے کہ چونکہ وہ اس طرف سے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کا جو ہے اس براڑ کے حوالے سے خاص طور پہ یہ خیال رکھنا کہ جو دوسرے دوستوں سے ہمارا معاملہ ہے، یہاں ان سے ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے، تو ہم ان کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ایکسٹرا آئی ول ریکویسٹ کہ ذرا خیال رکھ لیں۔ ادروائز جو صورتحال ہے اصولی طور پہ میرے جو ہے، ہم نے یہاں، یہ طاہر بھی بہت کوشش کرتا ہے، آپ لوگ بھی ایسے لوگوں سے بھی شاید عمومی طور پہ ہم نہیں بات کرتے، وہاں ان کو موقع مل رہا ہے، لیکن غیر احمدی جو دوست ہمیں اس وقت سن رہے ہیں ان سے صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ پھر جب اس حد تک معاملہ تجاوز کر جائے کہ آپ کو یہاں اگر موقع دیا جا رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح یہ جواز ڈھونڈا جائے، اور جس کی وجہ ہو بھی نہ، اور جو اس کو جواز بنا کر اس شخص کو جن کو ہم امام اپنا مانتے ہیں، اپنے پیاروں سے بڑھ کر مانتے ہیں، تو ان کی اگر تضحیق کریں گے اور ان کے بارے میں ایسے کامنٹس کریں گے جو ان کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو یہ پھر درست نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ قبول نہیں کر سکتے، تو اور یہی ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں، ہم سب لوگ بات کرتے ہیں، وڑائش صاحب بھی بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں ہو دوسروں کے اکابرین کی عزت کا خیال کیا جائے۔ تو عمران صاحب کی میں پوری ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں، ایون ظفر اللہ شاہ صاحب کے بارے میں انہوں نے بریلوی لگایا، حالانکہ وہ بریلوی ہیں، پھر بھی میں نے خود ان سے درخواست کی کہ یہ نہ کریں، انہوں نے بات مان لی۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام تو ہم ان کو مامور من اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو ان کے حوالے سے اگر کوئی شخص آ کے اس طرح سے بات جو اس کا ہے، وہ ہمیشہ ہر جگہ یہی کہتا ہے، ہمیں پتہ ہے، یہ تو ان کی فراخ دلی ہے جو براڈ کے ہوسٹ ہیں اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، کہ اس کے باوجود بھی کہ شاید وہ یہاں ہی صرف علمی گفتگو کر لیں، لیکن جو انہوں نے جب اس سے ہٹنے کی کوشش کی، اس وجہ سے ہمیں ایڈمنسٹریٹیولی ان کو اس وجہ سے ریموو کرنا پڑا۔ جو بھی غیر احمدی دوست ہیں، غیر احمدی مسلمان ہیں، وہ آئیں، اچھے طریقے سے بات کریں، جتنی چاہے دلیل سے، جتنی چاہے دلیل مضبوط رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہمارا اختلاف ہے آپس میں، لیکن یہ ایک چیز ہماری درخواست ہے کہ اس کو اوائڈ کریں۔ بہرحال طاہر، میں آئی نیڈ ٹو ٹیک اے لیو ناؤ، جی پھر جی، آپ تھینک دیکھ یو لیں۔ سو مچ فار کمنگ، جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم. ٹھیک صاحب ایک چھوٹی سی بات سن لیں، چھوٹی سی بات سن جی جائیں. جی دیکھیں جی جی کتنی بار انہوں نے ڈی ریل کرنے کی کوشش کی، عربی لگائیں، عربی پڑھیں، یہ لگائیں، وہ کریں. مطلب وہ صرف ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے، اصل ٹاپک پہ تو آ ہی نہیں رہے تھے علمی گفتگو پہ، اور یہی ٹھیک وتیرہ ہے رہا رانا ہے. صاحب. وہ جی 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 وہ تو مطلب رانا صاحب وہ علمی اگر بات بات میں ہوتی نے تو کل کی ہے. ہم بھی اس لیے بیٹھے ہیں نا سننے کے لیے، کوئی علمی جی جی گفتگو سننے کو ملے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسیٰ بھائی آئے ہیں، علی اکبر بھائی آئے ہیں، وائس آف پیس آئے ہیں. السلام علیکم علی اکبر بھائی، موسیٰ بھائی، السلام ورحمۃ اللہ وائس آف وبرکاتہ. پیس بھائی، جناب محترم بھائی بیٹھے ہیں. سوال یہ ہے، اور اس میں غصہ نہیں کرنا، غصہ تب آتا ہے جب جواب نہ ہو. تو محترم کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ غصہ کر گئے ہیں، اور امتیاز صاحب نے ان کو ریفر کر دیا ہے کہ جو ان کا جواب ہے وہی میرا ہے، جبکہ امتیاز صاحب جو ہیں وہ اور اہل سنت ہیں، اور ضیاء رسول صاحب اور اہل سنت ہیں. امتیاز صاحب کہتے ہیں میں اہل سنت ہوں. تو اہل سنت کے تو بے شمار جو ہیں وہ مسلمات ہیں. ان مسلمات میں سے آپ کن کو مانتے ہیں؟ ابن عربی بھی اہل سنت ہیں، جن پر ختم نبوت کے جو ہے وہ انکاری ہونے کا فتویٰ موجود ہے. تو بے شمار ہیں جو اہل سنت ہیں. آپ کن کو مانتے ہیں؟ آپ کی مسلمات کیا ہیں؟ تو وہ مسلمات ہمارے لیے جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی مسلمات بتائیں، وہ آپ نہیں بتاتے. تو آپ سے صرف یہ پوچھا گیا تھا کہ اس فرقے کا نام بتائیں، نام پوچھا تھا، خصوصیت نہیں تھی پوچھی. خصوصیت کا ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ خصوصیت ہوگی تو اس جس فرقے میں یہ خصوصیت ہوگی وہی جنتی ہوگا. خصوصیت تو ہم نے پوچھی نہیں، صفات تو ہم نے پوچھی نہیں. صفات تو ہمیں بھی پتہ ہے. نام پوچھا ہے کہ یہ صفت کس فرقے میں پائی جاتی ہے، اس فرقے کا نام بتائیں جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اور ان فرقوں کے بھی نام بتائیں جن میں یہ صفت نہیں پائی جاتی. صفت کا تو ہمیں پتہ ہے بھئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کی صفتیں بتائی ہیں. اب کوئی بھی ان عمران صاحب صفات کا میں مالک ہوگا وہ مومن صرف ہے. آدھا منٹ دیجیے گا، مجھے چونکہ جانا ہے تو میں ایک آدھے منٹ میں بات کہہ دوں. راجہ صاحب نے بات مینشن کی تھی، وہ میں ڈسکلیمر کے طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں صرف کہ میں صرف ایک احمدی براڈ کے اوپر ماڈریٹر ہوں جو کہ شاہد بٹی صاحب کی براڈ ہے. صرف ایک احمدیہ براڈ کے اوپر، اور کسی براڈ کے اوپر میں ماڈریٹر نہیں ہوں. یہ نوجوان طاہر، اس کا میرا 5-7 سال سے ٹویٹر سے تعلق ہے. اس کا میرا استاد شگرد کا تعلق ہے. مینوں استاد بننے کا شوق نہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے واسطے یہ گل ڈسکلوز کرنا اور واشگاف الفاظ وچ کہ میرا یہ تعلق کی ہے. تے میں یہ صرف اس واسطے آنا کہ یہ ٹویٹر تو میرا یہ تعلق ہے. ایز اے احمدی نہیں میں ہوندا یہ ماڈریٹ. تے ظاہر ہے تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ جڑا بائیکاٹ چل رہا سی، میں یہ کھڑا بھی اس واسطے ہے کہ میرا پرانا یہ تعلق ہے. تے اس واسطے میں اس براڈ دے اتنے گو کہ آئی نو کہ وہ بڑا پریشر ہے کہ مینوں ماڈریٹر طور تے ریموو کرتا جائے. یہ آپشن ہے، ریموو بالکل کر دے، بلکہ مینوں رہنا بھی نہیں چاہیے اگر کوئی مطالبہ ہو رہا ہے. لیکن میرا مطالبہ کرنے والوں کو یہ سوال ہے کہ وہ واسطے تسی پہلا وہ 5-7 سال یہ ٹریننگ کرنی ہے سوشل میڈیا دی جڑی میں کیتی. ٹھیک ہے، تو مینوں یہ بالکل مطلب ہے استاد شاگرد دا میرا تعلق. مینوں بار بار اس واسطے کہنا پی رہا ہے کہ میسج شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ میں بالکل ایک احمدیہ براڈ دے ماڈریٹر ہوں، اور شاہد بٹی صاحب نے وہ ہفتہ میں اہم ہاں یا 2 ہفتے آئے ہیں، کیونکہ آبویسلی یہ تعلقات اتنا نازک ہوندے نے ایسے کہ یہ زیادہ دیر چیزاں نہ ہی چل سکدیاں نے، نہ یہ نیچرل نے. تو اس واسطے لیکن اوور ہیئر میں مسلمانوں نے بھی اس واسطے کہہ رہا، سگنل جا رہا ہے. آئی نو کہ امتیاز صاحب چلے گئے نے، ڈاکٹر ڈیرنگ چلے گئے نے، اور مسلمان مجھے پوچھن گے کہ تو کیوں بیٹھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایوری باڈی نوز بائی ناؤ کہ میرا اس مڑے نال صرف پرسنل تعلق ہے، اور ہر پیڑے چنگے وقت دے نال یہ میرا تعلق ہے. اس وقت بھی جدو یہ اے ٹائم سی جدو لوگ یہ ٹف ٹائم دے رہا سن، آئی ہیو سٹوڈ بائی ہم کہ یہ ڈیسیژن ہے جو مرضی کرے. تو اس واسطے کسی نے کوئی بھلیکھا بالکل نہ رہے. میں کسی احمدی براڈ دے اتنے ماڈریٹر نہیں سوائے شاہد بھٹی صاحب دے. تھینک یو. بھائی میں آپ سے ایک کویسچن پوچھ سکتا ہوں ود ڈیو ریسپیکٹ اگر اجازت ہو؟ بالکل پوچھیں، 4 پوچھیں. اچھا میرا ایک سوال راشد ہے آپ صاحب، سے، جی راشد پوچھیں بڑا صاحب اگر لائٹ 2 کویسچن ہے. منٹ طاہر بھائی اجازت دے جی دیجیے گا پوچھیں پلیز. پوچھیں 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 رانا سر ڈفرینٹ کویسچن ہے، اس موضوع سے نہیں ہے. پوچھ لیں پوچھ. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے ساری، کوئی بھی نام لے لیں، جی جی ان میں کوئی ایسا بندہ ہو جو صرف موضوع پہ اور علمی گفتگو کرنا چاہے؟ ان کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ ایونچولی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرنا ہوتی ہے. which is I I'm not saying کہ not
ਬਿਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ देयर आर मैनी पीपल ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ? ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ मैंने गुजरा। माजरत के साथ यही देखा ਅਨਸਰ है। ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਬਨ मुझे ਮਾਜਾ जस्ट ਨਾਲ 30 ਹੋਇਆ ਹੈ, सेकंड लेट मी फिनिश। ਹੋਰ लोगों ਨਾਲ भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैंने माजरत के साथ यही देखा है कि 90 to 95-6% बात करते हैं इल्मी, इवेंचुअली उनका जो मकसद होता है ना वो हजरत मिर्जा साहब पर बाद में इतराज़ात करना और उसके बाद फिर रुखसत तक जाना। मैं इसको गलत नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि अगर ये काम करना है तो अब डायरेक्ट हमें वो तहरीर दें, उसको मौजू रखें और उस पर बात कर लें। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट आना है ना कि मौजू के बीच में लाना, दैट्स व्हाट, इस पे आप भी जरा गौर करें और थोड़ा उनको ना थोड़ा मतलब इस पे आप राशिद भाई, नहीं कहूँगा आपको। राशिद भाई हमारी तो ख्वाहिश है आए कोई सामने, हम भी देखें कि हम जी सर, करते हैं इमरान या भाई, देखते हैं। जी इमरान भाई मुझे ताहिर सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। देखें मैं बुढ़ाई साहब की आसानी के लिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने वो रफीक की, और बुढ़ाई साहब को मैंने ये ऑफर ऑलरेडी ने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि जब आपको लगे कि आप पे प्रेशर है या आपको लगे कि जायज नहीं है तो आप खुद ही समझिएगा कि आप उस बटन को इस्तेमाल करना छोड़ दें। क्योंकि मेरी तरफ से ये है कि मुझे कोई अगर कोई ये आके कहेगा, पहली बात है कि बिल्कुल मैं बुढ़ाई साहब को सेकंड करता हूँ, मेरे कुछ अहमदी भाइयों को पसंद नहीं है ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ दैट और नॉट? नहीं मुझे नहीं इस चीज का आइडिया ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰ यार कमाल होगी। राजा ताउल मना knows me more than anybody else। ये ਕੱਲ बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा ਪੁਲਿਸ बड़ा साहब मैं खुद भी जानदा ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲਾਏ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1000 ਫਾਲੋਇੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 389000 ਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਸਪੇਸਿਸ ਕਲਿਸੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ। जी बिल्कुल है बुढ़ाई साहब। मकसद है कि तो देखिए आपने जिथे 100 बंदा बैठा है या 200 बंदा बैठा है, दे हैव नो क्लू कि मेरी सोशल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ व्हाट रोल आई हैव ऑलरेडी प्लेड इन सोशल मीडिया। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ, ਫਲਾਣ ਕਰ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਅਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਮਬੋਲਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸੋ ਆਈ ਅੰਡਰ ਦੈਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। बड़ी बात नहीं, आप मॉडरेटर रहे। अच्छा, यहाँ मैं मॉडरेटर होना कोई मेरी बड़ी बात बात नहीं मुकम्मल है करता हूँ। सुनो सोशल सुनो मीडिया पे। मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ क्योंकि बड़ाई साहब ने बीच में वो बात शुरू कर दी थी। देखिए बड़ाई साहब, तो आपने ब्लॉक भी कर दिया, अनब्लॉक भी कर लिया, दोबारा हम फॉलो में भी आ गए, पर मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ा। मैं उसी उसूल पे पहले दिन था, अभी भी हूँ, आज भी। जो मैंने गैर अहमदियों को ऊपर ली है तो मैंने टोटल अपनी गारंटी पे सबको उठाया है। अब जैसे वो चीज सूटेबल नहीं हुई है तो उनको रिमूव करना भी जो है वो मेरा या नीचे दिए हुए किसी भी मॉड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी चीज ना हो जो कि यहाँ पे बैठे किसी अहमदी को पसंद ना आए। तो जो अभी एक्शन हुआ है मैं उसको भी ऑन करता हूँ, राजा साहब ने जो किया मैं उसको भी ऑन करता हूँ, और ऊपर आके जो गैर अहमदियों ने बात की है उनका बोलना भी मैं ऑन करता हूँ। हाँ, इसमें एक चीज की एहतियात की गई है। डॉक्टर साहब को मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है, मेरे प्यारे भाई, जो हदीस रखी गई है प्लीज आप हदीस के सवालों पे जवाब दें, आप सवाल करें, आप दूसरी तरफ ना जाएं। उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने प्रोवोकेशन जो थी कॉन्टिन्यूसली जारी रखी। कालू साहब से जी आप अरेबिक लगा दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें। भाई ये क्या इनजस्टिस नहीं है कि आप इल्म रखते हैं, आप जानते हैं इन चीजों को, तो आप हदीस को कोट करने में कौन सी शर्म है आपको? तो बाकी वड़ाई साहब आप फील फ्री, मैं आपसे बल्कि मदद करूंगा अगर आज आपको कोई कमेंट पसंद नहीं आया। आपके लिए एटलीस्ट टायर के दरवाजे हमेशा खुले। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आगे भी यही जारी रहेगी क्योंकि आपका मैं एहतराम करता हूँ, मुझे आप बहुत प्यारे। भाई जी मैं अफजल साहब से कुछ बात करना चाहता हूँ। अफजल साहब हाँ, करें। देखें, अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कि किसी कौम की दुश्मनी जो है ना तुम्हें इंसाफ से ना रोक दे। ये अल्लाह ताला का हुक्म है।
اگر آپ انصاف کریں گے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ قرآن کے مکمل جو ہے نا اصولوں پر چلتے ہوئے قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 6 گزارتا ਫਤਵੇ ਹੁਣ ہے۔ ਤੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫਤਵੇ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, بڑے ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ مرشد ਦੇਖੋ نہیں یہ نہیں میں گل ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ کر رہا کہ ਫਤਵਾ اسی ਹੈ, راضی ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ نہیں۔ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਈ ਤੂੰ ਗਰਦਨ ਕਟਾ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਖਤਮ ਨੂੰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ افضل بھائی آپ میری ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ بات ਕਰਦਾ, نہیں سمجھے۔ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਬਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੰਡੇ ਘੱਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਏ ਚ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਏ ਚ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ। جی ਸਮਝ افضل ਆਈ بھائی ہے؟ گل تو سن لو۔ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, السلام جی ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ گل علیکم ਮਜ਼ਹਬ ورحمۃ ਬਦਲਿਆ اللہ افضل جناب۔ بھائی افضل بھائی طاہر گل بھائی سنو، 2 میں منٹ دینا تہاڈی یار نہیں گل کر رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ تسی غلط کر یار رہے، میں گل کہہ رہے میرے ہیں سانو پاس بڑی جا خوشی رہی دی ہے یار، گل ہے کہ تسی یہ میرے ذمہ پاس داریاں۔ جا رہی ہے۔ طاہر بھائی ذرا کنٹرول کریں یار، یہ کیا ادھر شروع ہو گیا سلسلہ، سارا پودا لایا یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اور افضل بھائی ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸਰ। افضل I بھائی don't need to hear any lecture from this guy. افضل بھائی ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ جی ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ السلام ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ۔ علیکم ورحمۃ ਵਾਲੇਕੁਮ اللہ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ। وبرکاتہ۔ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਗੀਰਦ ਆ الحمدللہ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ الحمدللہ ਦਾ ٹھیک ਸ਼ਗੀਰਦ ہے، ਹਾਂ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا میں نے تھوڑی سی نا ہٹ کے بات یہ کرنی تھی کہ میں آج اپنے پیارے بھائی راجہ طاول منان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے آج ماشاءاللہ ایک سٹینڈ لیا، کیونکہ اس وقت بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں نا گھنٹی کون باندھے گا، تو انہوں نے آج جو گھنٹی باندھی ہے اور جو آج انہوں نے پیغام دیا تمام احمدی بھائیوں کے لیے، وہ کوئی ڈسکشن، کوئی ایسی کنورسیشن ہمارے امام کی محبت اور رسپیکٹ سے بڑی نہیں ہے۔ یہ ہم بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پر ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہو، کتنا بڑا مناظر ہو، کتنا بڑا عالم ہو، ہمیں اگر ہم موجود ہیں وہاں موڈریٹر، ہمیں اس کو اتارنا ہے۔ اگر ہم نہیں اتار سکتے ہمیں وہ محفل چھوڑ دینی ہے۔ آج میں راجہ طاول منان بھائی پہلے بھی ہمارے لیے بہت ایک عزت کے مقام ہے، آج انہوں نے اور عزت جو ہے نا کمائی ہے یہاں پر۔ تو یہ ہم تمام احمدی بھائیوں کے لیے ایک میسیج ہے، کوئی کنورسیشن ہمارے امام ہمارے بڑوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کوئی جو بھی کہتا رہے دوبارہ نہ لے گا براڈ میں، کیا ہو جائے گا؟ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن جہاں پہ ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں، ایک دن کمپرومائز کر جائیں اگلے دن وہ روایت بن جاتی ہے، اور اگر اگلے دن نہیں کریں گے تو وہ کہتے ہیں جی کل تو تسی کر لیا سی، اج تانوں کیے۔ تو بہرحال میں اتنا کہنے کے لیے اوپر آیا تھا کہ راجہ طاول منان بھائی آپ نے جو آج ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، پہلے بھی وہی تھا، تو آج ہمارے جتنے بھائی ہیں احمدی بھائی سن رہے ہیں، اسٹوڈنٹ بھائی، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ سب بھائی بھائیوں کے لیے کوئنس ختم ہو گئے، ورنہ میں آج آپ کو شیر مار دوں گا۔ کو مار دوں گا۔ بات صرف یہ ہے کہ Love you, man. ہماری طاہر جو بھائی ہماری انہوں نے نام عزتیں، بس اسٹوڈنٹ رکھا ہے، استاد ہیں پورے۔ نہیں استاد ہماری تو جو میں بھی عزتیں مانتا ہیں نا وہ عزتیں ہمارے کابرین سے بڑھ کر نہیں ہیں، تو ہم کسی کو بھی یار میں نے کرٹیسائز کیے اسٹوڈنٹ بھائی بغیر، آپ کے آنے سے پہلے مجھے نہیں پتا، اب اس کے بعد جو ہے وہ صاحب مجھے آگے تو صحیح بدتمیزی کر، جی آپ کی آواز کٹ گئی ہے طاہر بھائی۔ اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ وہ آگے ملک اوان صاحب آ جائے ہیں۔ بڑائے جی صاحب آپ یہ کی بات آواز آپ کٹ نے، گئی ہے، مجھے لگتا ہے بڑائے صاحب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ملک اوان صاحب بھی جب ادھر آئے تھے تو میں نے آج وہ اس چیز پہ بھی سٹینڈ لیا ہے کہ بڑائے صاحب کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے جتنی وجہ آپ بنے۔ آپ کے سامنے میں نے یہ بات اس کے منہ پہ کی، حالانکہ میرا اپنا بھائی ہے، احمدی ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ صاحب کل پرسوں بڑائے صاحب کی براڈ پہ انہوں نے جا کے اس قسم کا رویہ رکھا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو پرووک کیا ہے۔ ایک ٹاپک چل رہا تھا
اس ٹاپک کو چینج کر کے انہوں نے اس چیز کی طرف لے کے گئے. تو میری آپ سے یہ بھی لیکن درخواست ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی احمدی بھائی بھی اگر یہ ایسی حرکت کرتا ہے نا وہ بھی غلط ہے. کوئی ہم ایسی لیکن حرکت کو سپورٹ اوتھے کر بعد نہیں میں جو سکتے. کوئی ہے وہ سارا الزام میرے تے لا رہے ہیں. یعنی ایک بندہ آ نہیں کے وہ جو تہاڈی براد میں جہاں خراب پر کر جائے. جی افضل صاحب جو احمدی بھائی بھی اگر کوئی اس طرح جا کے کرتا ہے نا، ہم کبھی بھی ہمارے جتنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے نا، آپ شیورٹی ہم آپ کو دیتے ہیں، ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے کہ کسی آپ کنورسیشن میں جا کے کسی کے کابر کے بارے میں یا کسی کے بڑے کے بارے میں بدتمیزی کر دیں. ہم اگر ذرا سا ڈفر بھی کرتے ہیں نا، آپ یقین مانیں آپ کے ساتھ اس دن میرا ڈفرنس آف اوپینین ہوا، کہیں بھی میں نے تو ترا کہیں پہ کوئی ایک لفظ نہیں بولا. اور میں آپ کو کہتا ہوں مجھے اتنے لوگوں کے فون آئے کہ افضل بھائی جو ہے نا وہ ان کی بھی پوزیشن کو سمجھیں. آپ کے اپنے دوستوں کے مجھے فون آئے کہ انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ چھوڑ دیں باقی ساری باتیں. تو میں نے کہا میں کل بھی افضل صاحب سے میں نے جو نا ڈفرنس آف اوپینین تھا وہ آج بھی رہے گا. بہت ساری جگہوں پر مجھے ان کا طرز جو ہے نا وہ نہیں پسند کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، لیکن جہاں پر وہ ماڈریٹر ہوتے ہیں لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک سٹانس لیا ہوتا. بہرحال میں آپ کے اوپر زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ بات پہلے بہت زیادہ ہو چکی ہے. میں اوورآل یہاں صرف کمنٹ کرنے آیا تھا کہ جو احمدی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم نے کچھ کر دیا تو ہمیں اس بروڈ سے اتار دیا جائے گا، ماڈریٹرشپ سے اتار دیا جائے گا. ایسی ہزاروں بروڈیں، ایسی ہزاروں ماڈریٹرشپ کو ہم خود ریفیوز کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے امام کے بارے میں کوئی بات کرے. اور ایسے بندے، میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے بندے سے ہمیں جو شاتم ہے، جو شاتمیت کرتا ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بنیادی اخلاق نہیں جس کو پتا، اس کو پہلے انسان بننا ہوگا، پھر اس کو آ کے جو ہے نا ہمارے سے ڈسکشن کرنے کے لیے راہ ہموار کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، ہمارے بڑوں کو گالیاں دیں اور پھر ہمیں کہیں جی فری سپیچ کے نام پر ہم اس بندے کو انٹرٹین کریں. بھائی ایسا پہلے جو کر چکے ہیں وہ ان کو مبارک. ہم یہاں پہ کیونکہ طاہر بھائی کا بھی ایک جو نا مزاج یہ ہے کہ وہ موقع دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی موقع دے رہے ہیں جو مانے ہوئے گالی باز سرٹیفائیڈ ہیں. لیکن ہم وہاں پر اس لیے خاموش ہیں کہ انہوں نے ایک جو ہے نا وہ راہ لی ہے کہ چلے میں ایک ٹرائی کرتا ہوں شاید کے بعد بن جائے، لیکن اس ملٹی پلائی زیرو ہے. لیکن پھر بھی ہم نے اس کو سپورٹ کیا کہ چلیں کوئی بات نہیں آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ دیکھ لیں عمران بھائی نے آج کتنی پیار سے اور اتنی زبردست ڈسکشن کی کہ میں 2 گھنٹے سے وہ بیٹھا سن رہا تھا. لیکن ہوا کیا، اس کا اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ وہی نکلا کہ آ کے جب آپ کی دلیل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے کابر کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے آپ لوگوں کا کردار. اور ایک کردار یہ ہے کہ ہم آپ کے کسی کابر کے بارے میں اب صرف ظفر اللہ بریلوی کہا تھا عمران بھائی نے، تو ہمارے راجہ عطاء المنان بھائی نے بول کے کہا کہ عمران بھائی یہ نہیں کرنا آپ نے، حالانکہ وہ ان کی وہ پہچان ہے، کوئی گالی نہیں ہے. لیکن ہمارے بھائی اور ان کا کردار یہ انہوں نے منع کیا کہ اگر وہ اس بات سے چڑھتے ہیں یا نامناسب آپ کو نہیں کرنی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں بھی اپنے کردار کو بلند کریں اور اس لیول پر آئیں کہ جب کنورسیشن کا ایک ماحول ہو. یہ نہیں ہو سکتا آپ ہمیں گالیاں دیں اور ساتھ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آگے جو ہے نا وہ فری سپیچ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے کابر کو گالی دیں اور ہم فری سپیچ کے نام پہ وہ گالی سنیں. اگر جو پہلے سنتے تھے وہ ان کو مبارک، لیکن اب جو ماشاءاللہ یہاں پر لوگ آئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں طاہر بھائی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور راجہ عطاء المنان بھائی ہمارے آج کے ہیرو ہیں جنہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا، اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس کو ہر احمدی نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ طاہر بھائی، اتنی دیر آپ نے مجھے بتا السلام دیا. علیکم السلام ورحمۃ علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم. اللہ. ہاں جی، بڑی اچھی جو ہے نا گفتگو ماشاءاللہ. اور کالو صاحب بڑی اچھی آپ نے گفتگو ماشاءاللہ، آگے بھی کرتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں تو جزاک اللہ. اس میں مجھے تھوڑا سا جو مجھے تشویش تھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں صاف بڑے احترام کے ساتھ کہ جس طرح انہوں نے یہ بات فرمائی کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ صحابہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو غلطی لگی، تو صحابہ کے مطلب ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ نبی نہیں تھے اور وہ غلطی کر سکتے تھے، بلکہ آپ لوگ اگر آپ بات رپیٹ کر دیں، کیا نقطہ سمجھ نہیں آیا؟ دوبارہ بول. جی میں یہ انہوں کر نے رہا ہوں نا بڑائے صاحب وہ جو الفاظ انہوں نے بولے تھے وہ بڑے سخت الفاظ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی میں بتاتا ہوں جہنمی کون ہے، اور پھر آگے سے وہ عبارتیں پڑھنے لگ گئے مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی. جی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے راجہ صاحب نے ان کو نیچے اتارا. طاہر بھیا آپ بات کر لیں، پھر میں اس کا نا ویسے یہ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات تھی جس کا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو موقف ہے
جو پورا موقف ہے اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ حضرت صاحب نے جہاں پر یہ لکھا ہے نا کہ بعض صحابہ کو یہ غلطی لگی تھی، اور پھر حضرت صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمام صحابہ کا اجماع کس پر ہوا تھا، اگر کسی کو غلطی لگی بھی تھی تو وہ سدھار غلطی جائیں گے، درست کر دی گئی درست تھی، ہو اور جائیں گے۔ صحابہ کا جو اولین اجماع تھا وہ اسی چیز پر تھا کہ جی، تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں اور رسول درست اللہ کر صلی دی اللہ تھی، علیہ اور وسلم اس سے کا پہلے۔ آپ کی جو سوال تھا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس عبارت کے ساتھ۔ ہاں جی، تو ہاں جی، تو دوسری وہ آپ نے کاری دی، جزاک اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو صحابہ ہیں یہ ان کو خود پتہ ہونا چاہیے، یہ عالم دین اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو صحابہ ہیں صحابہ سے ہم دین نہیں لیتے، دین ہے ہی نام اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا، اللہ تعالیٰ جو بات کہے اس کا رسول جو بات فرمائیں اللہ اس کا رسول، وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ صحابی کی بات کو بھی حجت نہیں لیا جاتا، یہ جو اہل علم ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ صحابہ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، ہمارے لیے وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن اطاعت صرف اللہ اس کے رسول کی جاتی ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، خیر جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ یہ باتیں جانتے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو عالم دین اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو ان باتوں کو پتہ ہے، بتاتے کیوں نہیں یہ مجھے نہیں پتہ، کیونکہ حدیث میں بھی ہے، بخاری کی حدیث، عام حدیث نہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بعض صحابہ کو، صحابی کا لفظ ہے، بعض صحابہ کو دوزخ میں جاتا وہ دیکھیں گے بائیں ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ یار آپ تو سہیب راجہ کو رائے صاحب کوئی افضل بار صاحب بار بات تو ریموو کر کر لیں رہے مجھے، ہیں، وہ افضل صاحب بار ایک بار ریموو سیکنڈ۔ کر رہے ہیں کسی کو، اور اس کو طاہر اس کو بلا رہا ہے واپس نیچے کامنٹس میں بھی نہیں میں مجھے۔ نے اس کو بلا دیا، اس کو بلا دیا، ایک بار آنے دیں اس کو، وہ نہیں گالی دے گا، ہوپ فلی اس طرف نہیں آئے گا، درخواست تو یہی ہے آگے السلام وہ۔ علیکم طاہر بھائی میں ایک بات چھوٹی سی کر سکتا ہوں پہلے تو السلام علیکم جی سب جی بھائیوں کو۔ بردر کرو، وعلیکم السلام، ہاں کیسے ہو علی اکبر؟ یار میں ہاں بات کر رہا ہوں۔ اللہ ہاں جی، اکبر اللہ سر۔ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے طاہر بھائی ٹھیک ٹھاک۔ جی طاہر سبحان بھائی اللہ۔ یہ دیکھیں علی اکبر بھائی اوپر آئے ہیں تو ان کو افضل وڑائچ صاحب نے بالکل اتار دیا، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، جی وہ اس تو لیے یہ کہ وہ انہوں نے اگر کوئی مجھ سے گستاخی الجھنا نہیں کی۔ چاہتے ہیں تو میں افضل ان ورائے سے صاحب نہیں دیکھیں، الجھنا چاہتا، اگر نہیں وہ نہیں مجھ وہ سے آپ لڑائی سے کرنا سنیے، چاہتے ہیں آپ تو کا میں ان جو سے لڑائی نہیں رویہ کرنا ہے چاہتا۔ یہ نہیں اور برداشت نہیں دوسرا نہیں یہ کہ یہ رویہ علی افضل اکبر صاحب صاحب آپ کو غلط ساری سمجھ رہے دنیا ہیں۔ جانتی ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا کرتے ہیں، دیکھیں تو اس پھر لیے آپ یہ شعیب راجہ افضل صاحب کو صاحب آپ جس لے کے سر آئیں، آپ پھر ہم ان کے بارے میں شعیب علی راجہ اکبر بتائیں۔ صاحب صاحب کو بھی کو سارے لینا ہے جانتے طاہر ہیں۔ بالکل لے لیں، میں نیچے بڑائے چلا صاحب جاتا ہوں، علی دیکھیں، اکبر کو آپ لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی نہیں براد ہے، نہیں آئی نہیں ول لیو، نہیں نہیں ایبسولوٹلی۔ افضل صاحب یہ آپ کی براد ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ دیکھیں میں صرف آپ سے میرا اعتراض یہ بنتا ہے اب اگر وہ نیچے جا سکتے ہیں تو سہیب راجہ صاحب ان کے بارے میں بھی سارے جانتے ہیں کہ سہیب یہ راجہ کتنی نے کسی سے گستاخی لڑائی نہیں کرتے کی ہیں، تھی، سہیب راجہ نے کرتے ہیں کسی کو یہ گالی نہیں کرتے ہیں، دی، کسی سے گستاخی کے بھی ساتھ کرتے اونچا ہیں، نہیں لڑائی ہے۔ بھی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ بس افضل صاحب آپ ایسے تو نہ کریں، آپ دیکھیں آپ تو ایک دیکھیں سائڈ پہ افضل کھڑے وڑائے نہیں ہیں۔ صاحب لیکن آپ نے جو سہیب راجہ الفاظ نے یہاں استعمال پہ کیے کسی ہیں کو نا، کسی کی گالی افضل وڑائے دی صاحب نہیں، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے نا علی اکبر صاحب کے بارے میں کہ ان کو ساری دنیا جانتی ہے، سر وہ تو علی پھر شاتم سید ہے، راجہ یس صاحب کے بارے میں یس وہ بتاتے ہیں۔ شاتم ہے، وہ اسلام کے افضل صاحب صحابہ کے آپ کے بارے میں لوگ امہات المومنین منافق کے وہ کہتے ہیں بالکل کہ آپ شاتم ہے، منافق اور ہیں، تو کسی یا ہم مان جائیں مسلمان گے کہ آپ کو الاؤڈ شاطن نہیں کے ہے ہیں، کہ بھائی ان کے کسی کو تو ساتھ یہ پہلے غلط بھی کوئی بات ہے۔ موجود ہو رہا ہے، بھائی ایبسولوٹلی۔ بھائی یار ایک منٹ ایک پلیز منٹ، وڑائے سر، اس صاحب طرح یہ نا سنیں بات یار، بحث زیادہ ہوگی اگر کہ آپ جناب محترم، ہمیں مجبور کریں کہ ہم ان لوگوں کو کے ساتھ محبتیں اور ان کو چمیاں پپیاں کریں تو یہ نہیں ہوگا سر۔ افضل صاحب، افضل بھائی اور دیکھیں، میں نے ان کے اوپر یہ بھی اعتراض نہیں کیا، وہ یہاں پہ موجود تھے جب تک وہ افضل میرے بھائی ساتھ سیدھے نہیں ہو گئے جھگڑے کے لیے، میں نے جھگڑے کی وجہ سے ریموو کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مذہب ہے شاطمیت کرنا، مبارک ہو اس کو، کرتا پھرے۔ چلیے میں معذرت بات کے سنوں ساتھ میری؟ وڑائے صاحب اللہ اکبر، ایک منٹ بھائی، وڑائے صاحب میں نے آپ کو اتارا، آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا کہ ان کا مذہب ہے یار شاطمیت جناب کرنا، محترم بھائی نہ کریں اس طرح، یار یہ کانفلکٹ کیا نہ بات بنائیں۔ ہوئی؟ عمران کالو بھائی دیکھیں، بات کر رہے ہیں نا، بات کریں، انہوں نے یہ الفاظ کیا استعمال کیے وڑائے صاحب نے کہ ان کا مذہب ہے شاطمیت کرنا، یار یہ یار کہاں نہیں، ان بات سے ہوئی؟ انہوں نے نہیں سنیں کہا سنیں، ہمارا میں نے مذہب ہے، کہا جناب ہے کہ محترم اگر بھائی رک اس کا مذہب جائیں ان شاطمیت سے، کرنا ہے، میرے بھائی ان سے الفاظ پوچھیں کو نا، ذرا نہ غور بڑائے سے صحیح نہ صاحب پیش خود کریں۔ بتائیں گے۔ یار کیا جی بات جی کرتی ہے؟ کیسے یار انسان ہو یار، جناب میرے سامنے محترم جھوٹ بھائی، بول رہے ہو۔ ایک منٹ جناب محترم صاحب پہلے وڑائے صاحب سے پوچھیں نا کہ وہ کس میں ہاں نے مذہب کی کہا بات کریں، ہے کہ کس کی بات اگر کر رہے اس کا مذہب شاطمیت کرنا ہے تو ہیں؟ کوئی احمدیوں کا مذہب شاطمیت کرنا ہے، اچھا ایک منٹ نعوذ باللہ، اگر عبد البڑائے صاحب کسی رکے۔ کا مذہب شاطمیت کرنا ہے تو وہ کرتا ہے، یہ میرے الفاظ ہیں۔ جی جی، اور تو جناب اس کا محترم مطلب صاحب کیا ہے؟ اب وڑائے صاحب سنیں، اس کا جناب مطلب کیا ہے؟ محترم علی صاحب، یا اکبر جناب جناب صاحب محترم محترم بھائی صاحب، نہ او یار کنفلکٹ رک کریں۔ جاؤ برادر، جناب محترم احمدیوں کا مذہب اسلام ہے اور اسلام میں کوئی شاطمیت نہیں ہے، بات ختم، آپ اپنے سر پہ کیوں میرا لے رہے ہیں؟ ڈکلیریشن ہے طاہر صاحب، اگر علی اکبر صاحب نے آپ کی براڈ پہ آنا ہے آپ بالکل اس دن مجھے ریموو کر دیں، آئی ول نیور بی آن پینل ود ہم، یہ میں نے پہلے اس لائن نہیں ڈالی، یہ اب سے میری لائن ہے سر طاہر صاحب آپ کے ساتھ۔ جی علی جی اکبر بالکل شاتم ٹھیک نے ہے اگر جی، یہاں پہ بیٹھنا ہے آئی ول ناٹ سٹ ود آن دس پینل ایٹ آل، نو وے ان دا ورلڈ۔
ताहिर भाई मैं जब लेकिन तक अफजल ताहिर भाई जब हमने तक तो ताहिर सब ये 2 मिनट ताहिर के लिए ये इजाजत है बात ताहिर करने की ये वो साहब यार ताहिर ये डिसरिस्पेक्ट है। मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ, मैंने राठौर बात साहब शुरू आप की अभी अपनी तो बात बल्कि जी जी मुकम्मल राठौर करें। भाई को मौका दें। जी जी, इसके बाद राजा साहब ये आता हूँ आपकी तरफ। जी जी, बात कर रहे हो राठौर साहब। हाँ, बात ये है कि वो जो बात उन्होंने मोहतरम ने की थी, उसका पहली बात है डायरेक्टली इस जो क्वेश्चन इमरान भाई ने किया था उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये है कि सहाबा जो हैं हमारे नज़दीक वो इल्म गैब भी नहीं जानते और गलती से पाक होना भी उनका ज़रूरी नहीं है। ये तो अंबिया के मतलब इनका कीता है कि अंबिया ने गलती की है, और बड़ी और भी बड़े सख्त अल्फाज हैं, मैं तो सिर्फ गलती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और भी बड़े बड़े कुछ इनके अंबिया के मतलब कायदे हैं, इनके अपने बरेलवी भाइयों के और दूसरों के भी। तो ये कहना जी कि सहाबा को गलती लगी तो जिस तरह वो गलती से पाक थे, नहीं, गलती से पाक नहीं थे। गलती से पाक अल्लाह का रसूल ही होता है और अल्लाह ताला उसको अपनी जनाब से बचा भाई के साहब रखता की है। बात नहीं की, चांद की बात है। हाँ और जी, वो भी फिर हज़रत साहब ने आगे जी वाज़े भी किया है कि साहबा ने इजमा, जो सबसे पहला इजमा हुआ जी, था वो बिल्कुल इसी ऐसे, बात पर हाँ हुआ था कि तमाम अंबिया फौत हो गए हैं जी जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, और वो भी फौत हो गए। यानी अगर किसी को गलती लगी भी थी तो सहाबा ने जो इजमा इसलाह किया होगी। था वो दुरुस्त था। हाँ जी जी। दूसरी बात ये है कि मैं फिर अपने जो है ना वो 2 सेंट बीच में डाल दूं। मैं ताहिर को ये रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी मेरा काम बताना है, मैं आगे भी बताया था अभी भी बताऊंगा, मर्जी अपनी है उसकी, कि जो हमारे गैर अहमदी दोस्त हैं ना, उलमा हैं, जिस तरह कोई भी हैं, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन सबको हमारा पता है, हमें उन सब का पता है। जिसने भी गुफ्तगू करनी हो वो हमसे इनबॉक्स में रब्ता करते हैं या कर सकते हैं, वो गुफ्तगू कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ताहिर बराड़ ना लगाता, मेरे अल्फाज को ज़रा ना समझना है, इसको तनकीद इस तरह ना लेना कि नेगेटिव नहीं लेने। ताहिर ये नहीं है कि ताहिर ने बराड़ लगाई है तो हमारी आज उनसे पहली दफ़ा गुफ्तगू हुई है, ताहिर बराड़ ना लगाता तो हमारी कभी भी उनसे गुफ्तगू नहीं होनी थी, पहले भी होती रही है, आइंदा भी हो सकती है, विद इन दोज पैरामीटर्स जो आप सबको पता है, ठीक है ना। तो ये अगर आप समझते हैं कि आप बराड़ पे उनको लेंगे तो फिर हमारी गुफ्तगू होगी, फिर पैगाम पहुंचेगा अमदीद का, अगर आप बराड़ पे उनको नहीं लेंगे तो पैगाम नहीं पहुंचेगा, तो ऐसी बात नहीं है। उसके बगैर भी पैगाम पहुंच रहा है, उनसे बात भी हमारी होती है, ये आए दिन हो जाती है। अगले दिन सुना इब्ने माजा साहब की से हो रही थी, ये इमरान कालू साहब करते रहते हैं, मेरी भी हाकसार की भी कभी कभी हो जाती है, तो उनसे गुफ्तगू हमारी होती है। लेकिन ये जो माहौल बन गया है ना, जिस दिन से आपने मैं बराड़ आपकी देख रहा हूँ, ये लड़ाई झगड़ा, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो इस पर ज़रा आपको तवज्जो देनी चाहिए अपना ताहिर, तो इस बात पर जी मेरी जी, ज़रा गौर नहीं कीजिएगा, वैसे जज़ाकल्लाह। मैं आपको बहुत बिल्कुल शुक्रिया एग्री करता हूँ आपसे। और जी इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है ना यहाँ पे, वहाँ उसको कोई ऑन करने को तैयार नहीं है। वो आपके सामने ऊपर बड़ा हिस्सा बैठे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जब वही टारगेट होंगे, तो आप ये लड़ाई झगड़ा, ये बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? मेरा ये सवाल है। इसको आप लोग इससे एग्री करें नहीं करें, पर ये मेरी एक अपनी सोच है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी ताहिर नजर में। भाई, जी जी, ताहिर भाई ये हाँ नहीं जी, होना बिस्मिल्लाह। चाहिए। और जो है ना अफजल भाई, उनको भी थोड़ा सा तहम्मुल से जो है ना वो काम को लेना चाहिए, अग्रेसिव ना हो। कोई भी उनकी जो है ना मॉडरेटरशिप नहीं छीनता, और कोई भी इंसाफ करने की वजह से कोई भी अहमदी नाराज नहीं होता, तो इमरान साहब परेशान ना हो। मॉडरेटरशिप इज नॉट द इशू, तो दैट्स नॉट इशू एट ऑल। ये इन्हें भी देखिए सीट पक्की है। इमरान, देखिए मेरी बात समझे, एक बात पॉइंट समझे। अगर मैं कमेंट्स बंद करता हूं, क्यों बंद करता हूं? आपकी मां बहन को गाली पड़ी, मेरी मां बहन को गाली पड़ी, कौन बंदा है जो किसी की मां बहन को ऑन करता है और उसके ऊपर फिर खड़ा होता है और फिर उस तरह से करके दिखाता है? राइट, दोनों साइड के कमेंट बंद किए ना। मैंने पिछले दिनों एक लड़का मुसलमान था, उसने एक अहमदी ब्राड के ऊपर मेरे सामने बात की। ये ताहिर से पूछें, मैंने इसे क्या कहा? मैंने कहा कि उस मुसलमान आया, उसने आके बगैरती की। बगैरती क्या थी कि मिर्जा साहब के ज़िमन में उसने आके ऑब्जेक्शनेबल अल्फाज कहे। अब वो दे रहा वाला, लेकिन कर बड़ाई साहब को आ गई है कॉल। बुढ़ाया साहब को कॉल आ गई है। लाला जी आए थे और उसके बाद राजा साहब आए हैं। लाला जी जी पहले प्लीज। हैं और उसके बाद राजा साहब हैं। अब आप देख लें उनको किसको पहले आपने टाइम देना है। लाला जी इमरान अस्सलाम भाई देख वालेकुम। लें आप। मैं कह रहा हूं किसी मुसलमान को ये लाइसेंस नहीं है कि वो आके आपके अकाबरीन को गालियां दे, क्योंकि उससे होगा क्या? कुरान पाक की सीधी आयत है मेरे भाई, मैं तो उसके ऊपर अमल कर रहा हूं कि किसी के दूसरे खुदा को बुरा ना कहो, चाहे कोई सच्चा है झूठा है जो भी है, लेकिन कुरान ने हुक्म दे दिया कि तुम अपने मुखालिफ को ऐसा ना कहो।
اس لیے کہ تمہارے کو appreciate لگے. Afzal bhai, appreciate, keep your work and don't worry about people. I appreciate you. And we need your work and your اچھا lovely work. لالا جی کو لالا باری جی دیتے ہیں، پہلے پھر آئے ہیں، شعیب اس کے راجہ. بعد شعیب راجہ صاحب ہیں، جی جی تو پھر شعیب راجہ صاحب کے بعد السلام یہ علیکم 1 ورحمۃ 2. اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم، کیسے وعلیکم لالا جی؟ السلام ورحمۃ اللہ. لالا جی جی طاہر بیٹا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بالکل ٹھیک. دعائیں آپ کی. ماشاء اللہ، میں بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیں ایک انسان اسلام کی طرف آتا ہے دوسرے مذہب کو چھوڑ کے، یا ایک انسان آج احمدیت میں آتا ہے تو بہت سارے رشتوں کی قربانی دیتا ہے. بہت سارے ہمارے ایسے نئے احمدی ہیں جو برادیں چلا رہے ہیں، ان کو میں نے عید والے دن روتے ہوئے دیکھا ہے کہ آج ان کے ماں باپ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ نفرت کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک ہمارے نو احمدی بھائی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ والد صاحب نے مرتے وقت مجھے بلایا، وفات ہو رہی تو کہا بیٹا میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی، میں نے تجھے آگ کر دیا. جائیداد سے جائیدادوں کی بھی قربانیاں دیتے ہیں، رشتوں کی بھی قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی ہمارا پیارا بھائی آ کے جو طاہر کا دوست ہو، ہم اس دوستی میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے، پیار محبت ہونا چاہیے، لیکن وہ کہے کہ طاہر کا پیو بن کے دکھاؤ. طاہر کا پیو ایک ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا تھا. باقی الحمدللہ ہر احمدی طاہر کے ساتھ تو آپ استارے کا رنگ بھول گئے ہیں نا؟ پلیز آپ پلیز ہمیں پڑھاتے ہیں نا استارے کا رنگ سے وہ شام، یہاں پہ بھول گئے ہیں، رائٹ؟ یہ اخلاقیات میرا خیال نہیں ہے. آپ کی دوستی بد اپنی جگہ اخلاقی تو آپ کر رہے ہیں، بد درمیان میں اخلاقی آپ تو بول آپ رہے کر رہے ہیں. ہیں. بد اخلاقی کو روکنا کیا بد اخلاقی ہے؟ الحمدللہ میں طاہر کا بھائی ہوں، نہیں، طاہر کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہیں. آپ کیسے بھائی طاہر ہیں؟ کی تکلیف ہماری طاہر کا بھائی تو تکلیف وہ ہے، ہے جو اس کے ماں باپ سے پیدا بات ہوا. آپ کے طاہر اپنے فیملی بھائی کے بات کو مطابق ہماری روکے نا، تکلیف ابھی بات ہے. خود آپ نے کہا، دوسری طرف جا رہی آپ ہے. نے خود ابھی کہا، آپ کیسے پھر طاہر بھائی بھائی ہو گئے اس بات وقت؟ دوسری طرف جا آپ رہی کو ہے، اپنی روکے بات نا نہیں اس کو. کرنی ہے. جی جی بڑائے لالا صاحب. جی، لالا لالا جی جی، جو انہوں نے تو بات کی اپنی تھی نا غلطی کیا یار وہ عمران خالد جی صاحب میں دیکھیں یار، پلیز لالا جی مینج انہوں نے کریں جو پلیز، بات کی تھی نا ریکویسٹ. وہ اپنے طریقے سے، وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پنجابی میں اس لحاظ سے بات کی جاتی ہے، تو وہ اس لحاظ سے تھی، آپ اس کا مائنڈ نہ کریں. وہ اس لحاظ سے کر رہے تھے، میں مطلب بات کر لوں کہ نہیں؟ روحانی طور پر. میری تو بات ہوئی نہیں، درمیان میں رک گئی. اگر نہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مجھے چلیں آپ نہیں، غصہ نہ کریں نا، ٹھیک ہے، آپ بات کریں لالا جی. آپ میں پڑھے صرف ہیں. یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو بھی بندہ آتا ہے اس کو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. تو میں نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ دوستی کی خوشی ہے طاہر کی اور وڑیس صاحب کی، لیکن اس کی وجہ سے اگر کوئی بلیک میل کرتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. طاہر ان کو کرے یا وہ ان کو کریں. اب اگلی بات یہ ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلیک کے میل ساتھ وہ کرتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ اس کی دوستی کو چھوڑ دو کیونکہ وہ مسلمان ہے. بلیک میلر وہ ہے، وہ بلیک میلر ہے. جس نے طاہر کو کہا ہے کہ تم افضل کو چھوڑو، وہ بلیک میلر ہے. اچھا افضل صاحب بول لیں، تقریر کریں، میں خاموشی سے سنتا ہوں بڑے ادب سے. حضرت کون ریموو کر رہا ہے؟ پلیز کوئی ریموو نہیں طاہر کرے. یا بھائی یہاں پہ میری بات کرنی یار ضروری ہے، یہ برائے غلط مہربانی. ہے، یہ ہاں غلط ہے، ان کو ریموو نہیں کریں. طاہر ماڈریٹر بھائی کم میری کریں، بات طاہر کرنی بھائی، ضروری ہے، اگر مجھے موقع طاہر صاحب دیں. ماڈریٹر کم کر دیں، یہ ہاں یار تو جنگ جاری یہ رہے ایک گی. منٹ جی جی اس پر راٹھور آپ کو صاحب اعتماد ہے بس. سنیں یہ ظرف ہے لالا جی، یہ ظرف ہے، دیکھ لیں. ہاں جی. راٹھور صاحب، میں آپ سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ آپ اس طرح کا کام یہاں پہ کر رہے ہیں. آپ ریموو کیوں کر رہے ہو؟ نہ کریں نا پلیز. وہ طاہر لالا صاحب میری بات طاہر سنیں، بھائی، آپ کے طاہر بھائی فائدے کی بات بتانا. ایک منٹ 1122 عمران بھائی بھائی آئے موقع ہیں، دیو پلیز. 1122 مطلب بھائی دیکھیں آپ جی جی کریں اور اس یار معاملے کو ہینڈل کریں. 1122 بھائی آپ جی ہی جی کر لیں بات. وہ ہاں لالا جی 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 دیکھیں، لالا جی بھی جو ہے 50 سال سے اوپر ہیں، وڑائش صاحب بھی 50 سال سے اوپر ہیں. آپ دونوں بڑے میچور انسان ہیں. لالا جی بے شمار جگہوں کے اوپر بات میرے بارے میں افضال زہر صاحب، آلود کامنٹس افضال صاحب. لکھتے ہیں. میں ان جی کے جی کامنٹس پڑھتا ہوں، میں انہیں جانتا ہوں. میرے بارے میں وہ کئی جگہ کے اوپر زہر آلود کوئی پروپیگنڈا بات کرتے نہیں، ہیں. مجھے نہیں پتا محبت ہے یہ ان کون کی صاحب آپ ہیں، سے. لیکن میں نے آج تک ان سے کوئی بات نہیں کی، نہ کبھی لکھا ہے نہ اچھا. بولا ہے. لیکن آج چونکہ ہاں جی آمنے سامنے آئے ہیں تو انہیں یہ حق نہیں کہ میرے سامنے بیٹھ کے اس طرح سے کنڈیم کریں میں اور اس طرح سے آخری بات ایک کرنے بوگس لگا ہوں. نیریٹو بلڈ طاہر کریں. پیارے بیٹے، رسول کی بات کریں، حق کی لالا جی بات سن کریں. لیں بات. اور لالا ہاں جی آپ کے آدھا حق کے لیے منٹ میری بات سن لیں. میں اپنے آپ کی زبان بند کر دوں گا، بلکہ کاٹ لوں گا جب آپ حق کی بات کریں گے، کیونکہ میرے اندر یہ ظرف ہے اور یہ میں نے کر کے دکھایا ہوا ہے.
میں تھوڑا سا نا تنقید کروں گا اب طاہر صاحب، میں آپ پہ نہیں، جی جی میں نہیں آپ کر ایک لیں، بندے میں بھی آپ پڑھے ہیں، میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آپ بندے آپ کی کوئی بات دوستی نہیں۔ ہے بچپن سے لے کے، لالا جی نہ کریں نا وہ بات، وہ خود کر لیں میں گے ان طاہر کی بھائی۔ نہیں کر رہا یار، میں طاہر کی نہیں کر رہا، نہیں نہ کریں، رہنے دیں، چلو اوکے، میں چھوڑ عمران دیں، آپ جزاک کا اللہ، کرتا ہوں، کوئی جزاک اللہ بات لالا نہیں، جی، اوکے بہت اوکے شکریہ۔ پھر کر اوکے۔ لیں۔ طاہر بھائی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ افضل وڑائے صاحب کے علاوہ جو باقی کچھ احمدی ہوتے ہیں جو صبر والے ہوتے ہیں، تحمل والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ احمدی ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ ریاکشن کرنا جانتے ہیں، ان میں صبر بہت کم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میرے بھی میں بھی ہو اس طرح کا۔ میں کسی بھائی کے بھی خلاف بات نہیں کرتا، آپ کوشش کریں اپنے موڈیٹر جو ہے نا وہ کام کریں، افضل وڑائے صاحب کو رہنے دیں، اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر افضل وڑائے صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی اپنے پیغام پہنچانے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ ہر وہ براڈ جہاں پہ بہت سارے موڈیٹر ہوتے ہیں، جیسے کہ میں اپنی براڈ کی بھی مثال دیتا ہوں، بہت سارے احمدی موڈیٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ غیر احمدی بہت کم آتے ہیں، تو جہاں پہ اس طرح کے بندے افضل وڑائے صاحب کے آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ بھائی ہمارا بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے، تو ہمیں بھی موقع ملے گا۔ آپ کوشش کریں برائے مہربانی کہ کچھ جو آپ نے دیے ہیں نا اختیارات کئیوں کو، آپ خود نوٹ کریں کہ کس نے ہلکی سی بات پہ افضال صاحب کو نیچے پھینک دیا ہے، کس نے ہلکی سی بات پہ راجہ صاحب کو نیچے پھینک دیا ہے، کس نے ہلکی سی بات پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اتنا صبر نہیں کر پاتے، بات کرتے ہوئے تنقید برداشت نہیں کر سکتے، اگلے کی بات سن نہیں سکتے، تو آپ ان کو کوشش کریں کہ اختیارات کم کر دیں، یعنی کہ اوپر نیچے کرنے والا جو اختیار ہے نا وہ ختم کر دیں، باقی بے شک ان کے پاس رہنے دیں کمنٹوں والا، باقی جو چیزوں والا ہے۔ ہاں تو ایسا ہاں یہ کام آپ طاہر بھائی کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آج تک آپ کی براڈ چلتی رہی ہے آگے بھی چلتی رہے گی۔ افضال صاحب نہیں کو رہنے دیں، صاحب وہ دیکھیں آپ کو لوگ تنقید کریں گے، آپ جی پہ جی لوگ تنقید کریں گے، ہمارے احمدی بھائی بھی کریں گے، ہم پہ بھی جی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے صبر اور تحمل سے وہ برداشت بھی کرنی ہے۔ اور دوسرے بھائیوں سے بھی یہ کرنے کی ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی کو یہ ماحول پسند نہیں آتا یا کسی کو اس طرح کی باتیں پسند نہیں آتی، وہ پلیٹ فارم پسند نہیں آتا، وہ کوشش یہ کرے کہ نیچے بیٹھ کے صبر سے سن لے، نہ اوپر آیا کرے، نہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف اتنا کرنا ہے کہ صبر کے ساتھ اگلے کی بات سننی ہے۔ اگر آپ سے یہ بھی نہیں ہو رہا تو آپ خود سوچیں کہ آپ کس لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ اگر کوئی غیر لالا احمدی جی کی بات سنے بھائی گی یہ صبر آگے سے، بات کر کے جاتا ہے، 1122 بھائی، جی لالا جی جی کی بات سنے گی یہ صبر سے، میں بتاتا ہوں، بھائی صاحب بتاتا علی ہوں، اکبر کی بات سنے گی یہ صبر سے۔ ہاں اچھا علی پھر آپ اکبر صاحب دیکھ کی لیں۔ بھی سن لیں، میں بتاتا ہوں، یار اگر وائس آف پیس سن بھائی لیں، ہم میں نے بتاتا ہوں بھائی لڑنا تھوڑی صاحب، ہے، ٹھیک علی ہے نا اکبر آپ صاحب، علی اکبر دیکھیں صاحب، میری بات سن لیں، جی 1122 بھائی، جی 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 بسم اللہ۔ براڈ کا مقصد جو ہے نا وائس آف پیس بھائی، لالا جی اور آپ رٹھور بھائی، جتنے بھی احمدی بھائی ہیں، ہم نے یہاں پر کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ذاتیات کو جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں کرنا، ہمارا مقصد یہاں پر ہے جماعت احمدیہ کا پیغام، یا اگر کوئی ہمیں آ کر جماعت احمدیہ سے بہتر کسی کے پاس کوئی پیغام ہے تو وہ، اگر اس حد تک ہم کام کریں گے تو ہم اچھے رہیں گے۔ اگر ہم ذاتیات پر جائیں گے کہ فلاں نے فلاں کو یہ کہا، فلاں نے فلاں کو یہ کہا، تم نے یہ کیوں بات کی، فلاں نے یہ کیوں بات کی، تو ہم صبح سے لے کر شام تک انہی باتوں میں الجھے رہیں گے اور کوئی بھی جو ہے نا پوزیٹیو کام نہیں ہو پائے گا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ افضل وڑائے صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، وہ موڈریٹر بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور اگر اچھا وہ عمران انصاف صاحب، کے مجھے ساتھ، آپ ہاں اجازت دیں گے کہ آپ میں کسی کی ذات سے ہٹ کے بات کر لوں؟ جی لالا جی آپ کر لیں، لالا جی اور آپ بات مکمل کریں، سہیب ہاں راجہ جی کو بھی باری دیں، عمران بھائی وہ میں بڑی جی اپنی ذات سے ہٹ کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو الحمدللہ حقیقی مسلمان سمجھتا ہوں، اور اگر میرے ساتھ تفریق کریں کہ کسی کو مسلمان اور مجھے کوئی اور کہیں تو مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا، باقی ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے اپنی۔ دوسرا یہ میں عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال دینے لگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، جنگ سے واپس آئے ہیں، شام کو گھر میں باتیں ہو رہی ہیں جنگ کے متعلق۔ ایک کہتے ہیں بیٹے جو کافر باپ تھا اور بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، جنگ کے دوران ایک ایسا موقع بھی آیا کہ تو میری تلوار کے نیچے تھا اور میں نے تجھے وہاں پہ چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کیا پیارے باپ، اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے ہوتا تو میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھتا اور میری تلوار ہرگز نہ رکتی،
بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ احمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، تو بعض بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو کڈ کاٹ سمجھنے والے وہ ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے اسلام کی دشمنی میں ہماری مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ ناجائز ہے، یہ فیئر نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ آئیں، ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم سے آگے لگیں، ان کے ساتھ جا کے تبادلہ کریں خیالات کا، ان کو آپ کنوینس کریں۔ اب یہ ہو رہا ہے براڈ کوئی ٹک ٹاک ہو، دوسرے میڈیاز ہوں کہ دوڑتا ہوا جو آگے بڑھ رہا ہے اس کی ٹانگیں کھینچ کے پیچھے کی جا رہی ہیں، خود آگے ریس میں آگے نہیں آئے جاتے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، کسی مولوی کے ساتھ، کسی قاری کے ساتھ، کسی مفتی کے ساتھ۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کاش ہماری زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دفاع میں ختم ہو جائے، ہم اسی میں مر جائیں، مٹ جائیں۔ اور اگر اس مقصد میں بھی ہمارے آگے کوئی روڑے اٹکاتا ہے تو ہمیں ان پہ افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جزاک اللہ، آپ نے میری بات سن لی، جو اصل بات میں کرنی چاہتا تھا بھائیوں نے کہا میں رک گیا۔ جزاک اللہ، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ تھینک یو اپنا لالا جی۔ اور طاہر آئی ہیو ٹو لیو، امتیاز صاحب کی براڈ آنا ہے، مجھے لنک آ جی چکے ہیں آپ کئی دفعہ بہت جزاک زیادہ، اللہ، تو تھینک آئی یو ہیو ٹو سو لیو۔ مچ، اور یو گیو می لیکن میں لاٹ آف ایک فار ٹائم دا جی۔ ریکارڈ یہ بات کہہ دوں، دیکھیں اس طرح کے کام جس میں میں پڑا ہوں اس کا انجام مجھے پتا ہے، کیونکہ ظاہر 60 سال کا بندہ ہوں، کو کاکا تو کل کا ہوں نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو گو ٹو اٹس لاجیکل اینڈ، اٹس لاجیکل کنکلوژن، ٹھیک ہے نا؟ یہ میری وجہ سے نہیں ہوگا، جو لاجیکل کنکلوژن ہوگا وہ دنیا کو نظر آئے گا کہ میں نے کیا کام کیا، میں نے کیا ایفرٹ کی، اینڈ دین واٹ ہیپن۔ سو ٹائم ول ٹیل۔ تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی جزاک اللہ بڑا صاحب فار یور ٹائم، جی تھینک یو۔ راجہ صاحب ہیں جی، جی راجہ صاحب آپ جی بات کریں، بہت شکریہ۔ میں کافی دیر سوری سے ویٹ اسٹیک کر رہا ٹو تھا می۔ کہ ان انٹرپٹیڈ جو ہے وہ مجھے بھی ٹائم ملے گا، کیونکہ میں بھی اس براڈ کے اوپر پہلے گفتگو کر کے جا چکا ہوں۔ تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں بہت مختصر، کہ وہاں پہ ایک ہمارے درمیان میری اور رانا راشد صاحب کی ڈیبیٹ طے ہوئی، اور مجھے یہ کہا گیا طاہر صاحب کی طرف سے کہ آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے ان آنے والے دنوں کے اندر جس سے یہ لگے کہ آپ کو ہم ڈیبیٹ نہیں کروا سکتے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، طاہر نے ایک ریکویسٹ کی ہے تو میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ ایک بندہ سیمال نام کا ابو مروان، اس نے میرے ساتھ انڈلج ہونے کی کوشش کی اور اس نے مجھے پرووک کیا، اور اسی وقت ایک دوست نے میرے توجہ دلائی اور اس نے کال کر دی مجھے کہ بھائی یہ تمہاری وہ جو ڈیبیٹ ہے نا اس کو خراب کروانا چاہتا ہے اور یہ تمہیں پرووک کر رہا ہے، اگر تم یہاں پہ کچھ ایسا کچھ منہ سے کہو گے تو طاہر کہے گا کہ یہ اس نے ایسا کیا لہٰذا یہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی۔ میں چاہتا تھا ڈائلاگ ہو، کیونکہ طاہر نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ یہاں پہ وہ بات کروانا چاہتا ہے آن دی بیسز آف ایکولنس، کہ برابری کی سطح پہ وہ دونوں طرف سے بات کروانا چاہتا ہے۔ تو میں اس کو ویلکم کیا، اور طاہر کے اس کام کے اوپر میں نے کہا جی آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں کروں گا۔ اور پھر میں نے یہاں پہ آ کے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ماحول خراب ہو۔ اسی کی بنیاد کے اوپر میں وہاں سے نیچے اتر آیا۔ اب جو یہاں پہ ہوا اور اس کو پراپوگنڈا جو یہاں پہ جماعت احمدیہ نے کرنے کی کوشش کی کہ طاہر نے ایک اچھی براڈ لگا کے اچھے طریقے سے بات کروانی چاہیے، اور ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب ہماری طرف سے بات کر رہے تھے اور آپ کی طرف سے یہ عمران کالو صاحب کو آپ نے تجویز کیا، حالانکہ اس سے پہلے تسلیم صاحب جو ہے وہ وہاں سے ناک آؤٹ ہو کے تو آپ نے ان کو اتار دیا۔ اب کالو صاحب کے ساتھ جب تک بات حدیث کے اوپر چل رہی تھی تو بہت اچھی بات چل رہی تھی، نہ ضیاء بھائی نے کوئی بات کی اور نہ ہی اس طرف سے کوئی بات ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے سوال کو یہ کہا کہ جو صحابہ کے طریق پہ نہ ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کالو صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کالو صاحب نے پھر وہ بات کر دی جس کے اینڈ پہ طاہر صاحب نے خود اس کو کہا کہ تم نے وہی کام کر دیا جس کا مجھے ڈر تھا کہ تم نہ کرتے، جس پہ اپنے ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب، ضیاء، رسول امینی صاحب نے کہا نہیں اب ٹائم گزر گیا ہے، طاہر صاحب آپ نے روکنا تھا تو اسی وقت روک لیتے جب اس کے منہ سے وہ پہلا الفاظ نکلا ہے جو غلط تھا، اس وقت نہیں روکا جب اس نے بات اپنی پوری کر لی۔ اب یہ میرا رائٹ ہے کہ میں بھی اپنی بات پوری کروں، اور انہوں نے بھی سوال کے انداز میں بات کی تھی، نہ کہ راجہ طاول منان صاحب نے یہاں پہ جو پراپوگنڈا کیا نا کہ انہوں نے شاطمیت کی ہے مرزا صاحب کی، ڈائریکٹلی کوئی شاطمیت نہیں کی، انہوں نے سوالیہ انداز کے اندر یہ سوال رکھا تھا کہ میں نے پیچھے سوال کیا تھا آپ سے کہ جو صحابہ کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ کیا ہوگا، تو اس کے اوپر انہوں نے سوال کے انداز میں کہا۔ کالو صاحب خود اون کر چکے تھے مرزا صاحب کو، کالو صاحب نے کہا تھا میں مرزا صاحب کو اون کرتا ہوں، ان کی ہر تحریر کو اون کرتا ہوں، تو پھر وہ تحریر جب پیش کی گئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ عمران کالو صاحب کہتے ہاں میں اس کو اون کرتا ہوں اور میں اس کا جواب دوں گا۔
یہ نہیں کیا اور گستاخی کا لیبل لگا کے انہوں نے اتار دیا. اب میں اپنا آخری پیغام دینے لگا ہوں. طاہر صاحب یہ آپ کے لیے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برابری کی بنیاد کے اوپر ڈیبیٹ کروانا چاہتے ہیں ان دا فیوچر, تو یہ ہماری طرف سے اعلان ہے. آپ کے لوگوں نے بڑے بڑے اعلان کیے, میں بھی ایک اعلان کرنے لگا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ برابری کی سطح پہ بات کروائی جائے, تو اگر اپنے کابر کی عزت کروانی ہے تو آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کے منہ سے کبھی بھی ایسا کوئی لفظ نہ نکلے جس سے اگلے کو موقع ملے گا اور پھر وہ اس کا جواب دے گا. یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. میں اگر رانا راشد صاحب کے ساتھ میری ڈیبیٹ ہوئی کل کو, اگر رانا راشد کے منہ سے اگر کوئی بھی ایسی لفظ نکل آئے جو میرے کابر کی یا میرے مسلمات کی کوئی توہین, جیسے انہوں نے ابھی صحابہ کے اوپر بیٹھ کے تبرہ کیا ہے یہاں پہ کہ صحابہ نے غلطیاں کی اور صحابہ نے یہ کیا, ہم صحابہ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. اگر آپ کے 100 کارڈ صحابہ ہیں یا آپ نے جو بنائے ہوئے ہیں 100 کارڈ, اگر آپ کو وہ پیارے ہیں تو ہمیں بھی ہمارے صحابہ پیارے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ فیوچر میں اعلان کر رہا ہوں. آپ خاموش ہو جائے نا یہاں پر. اب یو کراس یور لیمٹ برو. 100 کال صحابہ یہ الفاظ آپ نے بولے ہیں, ہم آپ کی بات دیکھیں 4 منٹ سے سن رہے تھے. تو ہمارے وہ صحابہ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور ہم ان کو صحابہ مانتے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صحابہ کہا ہے. اب آپ کے پاس کوئی بات اور نہیں تھی تو آپ نے یہ جو ہے نا اپنی زبان جو ہے وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکی. کنٹرول کیسے ہوگی؟ اب میں اگر کوئی ایسا حوالہ پڑھوں اور جس کے شروع میں یہ ہیڈنگ دوں کہ ابھی میں دکھاتا ہوں کہ شیطان کا بچہ کون تھا, اور پھر میں فتاوی رضویہ پڑھنا شروع کر دوں, کیا یہ گستاخی ہوگی کہ نہیں آپ کے نزدیک؟ یا میں تو تھوڑا سا عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیں اور اپنی زبان پر تھوڑا یہ آپ کے موڈ نے اتارا ہے طاہر صاحب, یہ دیکھ لیں میری بات پوری نہیں ہوئی تھی ابھی تک, میری بات پوری نہیں ہوئی تھی. آپ کی بات آپ لوگ اپنی بات پوری کرنا جانتے ہیں تو ہمیں بھی موقع دینا, ہم بھی اپنی پوری بات کریں. میں ایک منٹ 2 چیزیں. ایک تو آپ جن کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ میں نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام, جو اسٹوڈنٹ شاگرد یہاں پہ پیغام دے کے گیا نا, تو میں نے بھی پیغام دینا نا ایک. ہم آپ میں اگر زیادہ غیرت ہے, ایسا ورڈ یوز نہیں کرے نا. کون سا ورڈ میں نے یہ اگر میں کہوں کہ آپ نے جو 100 کارڈ مجدد بنایا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے, یہ درست بات ہے. ان کو اپنے صحابہ پیارے ہیں, اپنے مرزا صاحب پیارے ہیں, تو ہمیں نہیں اپنے انبیاء اور صحابہ پیارے ہیں؟ کون سے صحابہ ہمیں پیارے ہیں؟ ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مرزا صاحب کی تحریر رکھی گئی. آپ کو نہیں صحابہ پیارے. آپ کو چاہیے تھا اگر آپ صحابہ پیارے ہیں تو آپ میری بات سنیں نا. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہی جماعت ناجیہ جو ماں لینا وہ صحابی پہ ہوگی, تو جو صحابہ کے بارے میں شیعہ ہیں وہ جماعت, جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرے تو پھر آپ ان کو مسلمان مانتے ہیں؟ تو آپ مانتے ہیں. بتاؤ مرزا صاحب کی تحریر آپ کے سامنے رکھی گئی کہ مرزا صاحب نے صحابہ کے اوپر تبرہ کیا اور صحابہ کو غلط کہا, تو آپ جس فرقے کا بانی ہی نہیں صحابہ کو مانتا تو مان لینا صحابی کے پہ کیسے پورا کرتا ہے؟ جو شخص جو بانی ہے اس فرقے کا, جو یہ خود نہیں مانتا کہ صحابہ شیعہ کافر ہیں حق پہ تھے, تو وہ کیسے ناجی ہو سکتا ہے؟ جب ایک بندہ خود ناجی نہیں تو اس کا فرقہ کیسے ناجی ہو گیا؟ اس کا جواب دو. شیعہ کافر نے اس کا جواب دو, اس کا جواب دو. جس فرقے کا بانی ہی صحابہ کے طریقے پہ نہیں, اگر ہے تو کنٹرول کرو یار اس طرح. ہاں جی یہ بتائیں شیعہ کافر ہیں؟ جس فرقے کا بانی اوہو شعیب راجہ صاحب اس گل دا جواب دے دیتا ہے, بار ہاتھ دفعہ دے دیتا ہے, بار بار یہ گل کرو گے تو یہ پھر ہاں نا بتاؤ شیعہ کافر ہیں. آپ تو جا کر اس کے, اب میں کیا کہوں, میں الفاظ سخت نہیں استعمال کرتا. اس وقت بھی اس نے مکس سی بات کر دی. اس نے کہا جی اس میں نام نہیں بتایا گیا بلکہ اس کی علامت بتائی گئی ہے. انہوں نے بڑا واضح پوچھا, عمران نے, اس نے کہا کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ نام نہیں لکھا گیا, تو پھر یہ نام کیوں ہے بریلوی اور دیوبندی؟ پھر سب اپنے آپ کہیں جی ہم مسلمان ہیں, وہ جو رسول کی نے فرمایا تھا وہ والے ہم مسلمان ہیں, اپنے نام کیوں اپنے رکھے ہوئے ہیں؟ اس میں کون سی گالی تھی بھائی؟ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ جو صحابہ کو, جو کہ جی صحابہ غلطی پر تھے, تو جو صحابہ کو گندی گالیاں نکالیں, آپ کہتے ہیں جی وہ مسلمان ہیں. ان کے ساتھ اجماع ہے, ان کے ساتھ اجماع ہے. جواب کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریق پر ہوگا. بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والے میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو صحابہ کے طریق پر ہوں گے, کچھ نہیں ہوں گے, کچھ شیعہ ہوں گے جو صحابہ کے طریق پر ہوں گے, کچھ نہیں ہوں گے. ایک جماعت ہے, آپ نے بتانی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے, اس جماعت میں آ جاؤ. اس نے تو صاف بات کی ہے عمران نے. میں نے ان کے فتاوی نہیں سنائے. اگر ان کے عقائد کی طرف آئے نا, اگر یہ اس طرح گئے نا یہ مرزا صاحب کی طرف, اب میں آتا ہوں. کیا صحابہ قبروں کو پوجتے تھے؟
کیا صحابہ کہتے تھے کہ دیوبندیوں کو کافر نہ ماننے والا بھی کافر ہے؟ کیا صحابہ یہ مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہیں، اور جو ان کو مردہ مانے گا، جو ان کو فوت شدہ مانے گا، وہ جہنم کا کتا ہے؟ صحابہ یہ مانتے تھے؟ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پیر حاضر ناظر ہوتا ہے، اور جب نعوذ باللہ ایک خاتون سے، ایک بیوی سے ہم بستر ہوتے ہیں تو دوسری کی وہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے کہ تم نے دوسری کا حق تو نہیں کھایا؟ صحابہ یہ مانتے تھے؟ صحابہ یہ مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویاں شب باشی کے لیے ان کی قبر میں دی جاتی ہیں؟ یہ مانتے تھے صحابہ؟ یا صحابہ یہ مانتے تھے کہ حضرت عائشہ نعوذ پہ باللہ کفر کافر کا ہیں؟ فتویٰ جو لگایا ابھی وہ بھی صحابہ یہ بیان مانتے کر تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ان کے اوپر زنا کا جو الزام ہے وہ درست ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ؟ صحابہ حضرت حفصہ کو گالیاں دیتے تھے، صحابہ حضرت عثمان کو گالیاں دیتے تھے، صحابہ یہ مانتے تھے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، صحابہ نے جا کر قبریں توڑی تھی جس طرح یہ توڑی ہیں وہابیوں نے، صحابہ کی قبریں توڑی ہیں ان لوگوں نے۔ صحابہ کے قائد پر میں نے تو عقائد بتایا ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے جو گند آپ کے گھر میں ہے نا، آپ اپنے گریبان میں خود نہیں جھانک سکتے۔ آپ نام کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ آپ منافق ہیں، جو درست بات ہے۔ نام آپ اس لیے نہیں بتاتے، منافقت کرتے ہیں، اور منافقت آپ کا دین بنا ہوا ہے۔ ہمارا تو دین منافقت نہیں ہے، نہ ہم منافقت کریں گے، ہم تو اللہ کے اصول کے مطابق جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ صحابہ منافقت کرتے تھے، صحابہ تو کہتے تھے جو کافر تھا اس کو کافر کہتے تھے کہ یہ کافر ہے۔ صحابہ نہیں یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، صحابہ اجماع کرتے پھرتے تھے کافروں کے ساتھ۔ صحابہ ان لوگوں سے جمع کرتے تھے جو رسول اللہ کو گالیاں دیتے تھے، جو مشرک تھے، صحابہ نے ان کے ساتھ جا کر جمع کیے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں نے تو یہ مشرکوں جو کے ساتھ صحابہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ کو کفر کا فتویٰ لگایا عمران صاحب، آپ نے وہ نہیں بتایا، اور ام ہاں، المومنین پہ انہوں نے لگوایا نا۔ جس شخص نے حضرت عائشہ پر کفر کا فتویٰ دیا اس کے پاس تو یہ آ کر بیٹھتے ہیں، اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے حضرت عائشہ نعوذ باللہ کافر تھی، نبی کے گھر میں نعوذ باللہ لچ تلا جاتا ہے، اس طرح کے الفاظ تھے اس کے، اور وہ کسی صحابی کو مسلمان نہیں مانتا، نہ حضرت عمر کو وہ مسلمان نہ مانتا ہے، نہ حضرت ابو بکر کو، بلکہ ان کے تو گندے گلیز فتاوی ہیں۔ تو یہ ہمیں سکھانے آئیں گے۔ میں صرف سوال کیا تھا، آپ کے یہ عالم جو تھے نا ان کی ٹانکیں کانپ گئی تھی جب انہوں نے سوال سنا تھا، اور اسی وقت انہوں نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا، اسی لیے وہ جلدی سے جوتا پہن کر نا، جوتا بھی چھوڑا انہوں نے، وہ بھاگ نکلے تھے۔ اصل جو سوال تھا وہ ظفر اللہ بریلوی سے تھا، جو خود کو بریلوی کہتا ہے، نہ یہ جو ہے امتیاز وہابی صاحب اور نہ ضیاء رسول، یہ تو کسی کو حجت ہی نہیں مانتے۔ ان سے سوال کیا کرنا ہے؟ جن کا کوئی ماں باپ ہی نہ، ان سے کیا سوال کرنا ہے؟ یتیم بچوں سے سوال کرنا ہے؟ انہوں نے تو اٹکر بچوں مارنے ہیں اس طرح۔ جس بندے کا گریبان ہم پکڑ سکتے تھے نا جس کی مسلمات سے، وہ ہے ظفر اللہ بریلوی۔ آئے ہم وہ کہے یہ بات کہ ماں انا علیہ وصحبہ، پھر میں پوچھوں گا کہ کیا دیوبندی ہیں وہ، کیا شیعہ ہیں وہ، کیا نیچری ہیں وہ، کیا وہ چکرالوی ہیں، کیا اہل حدیث ہیں وہابی؟ بتائے مجھے کہ ہاں یہ ہیں۔ آپ لوگ منافق ہو، اور منافق کیوں ہوں؟ کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اور آپ سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے 72 کو جہنمی کہا ہے، اور یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر 72 کو جنتی کر رہے ہیں، ایک کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے 72 کو جہنمی کہا ہے، یہ ایک کو جہنمی کہہ رہے ہیں، 72 جو ہے